قومی، اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ایام اللہ سے تذکیر کریں، تو اب موسیٰ علیہ السلام وہی کام کر رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو ایام اللہ سے تذکیر کر رہے ہیں. یہ اب آپ اس کی ایک مثال دیکھیں گے کیسے ایام اللہ سے تذکیر ہوتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کیا میں نے آپ کو بتایا تھا ایام اللہ میں قوموں کے انجام کے اوپر بات کرنا، وہ تو سب سے بڑا ایام اللہ میں سے ایام ہیں جس میں ان کے انجام بد کے اوپر ان کو یاد دہانی کرائی جائے، مگر احسان بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی ایام اللہ ہے. تو ان کو یاد دلاؤ اللہ کی نعمت جو تم پہ. کون سی نعمت؟ بنی اسرائیل کے اوپر تو بڑے سخت حالات آئے تھے، بڑے سخت حالات آئے تھے، اور یہ اس وقت یاد دلانے کو کہا جا رہا ہے جب وہ فرعون سے نجات پا کے صحرائے سینا میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ کہہ سکتے ہیں میدان تی میں. تو اس وقت ان کو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے ان کو یاد دلاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام ان کو نعمت یاد دلا رہے ہیں. اذ انجاکم من آل فرعون، جب ہم نے تم کو نجات دی تھی، اس نے تم کو نجات دی تھی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، دیکھا وہ تمہیں کتنا برا عذاب دیتا تھا. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا اس طرح. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے لیے اتنی بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑی سخت مصیبت تھی اس وقت تمہارے لیے. اب دیکھیں یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے جب یہ ادھر ابھی گھوم رہے ہیں. اب بھی ان کے اوپر حالات کتنے مشکل ہیں، خود سوچیں. پہلے حالات کیا تھے؟ پہلے حالات تھے کہ فرعون بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا. ٹھیک ہے، اب حالات کیا ہیں؟ اب بھی کوئی ایسے خاص حالات تو نہیں ہیں. ڈیزرٹ میں گم ہو گئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، یہاں پہ گھوم رہے ہیں. اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ بس صبر کرو، بس چلتے رہو، بس یہ کرو. ان کو یاد دلایا گیا ان نعمتوں کا اور ان کے ذکر کرنے کو کہا گیا کہ کاؤنٹ کرو وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، بجائے اس کے کہ تم ہر وقت بیٹھے یہ سوچتے رہو کہ ہمارے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے، ہم یہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ پہلے بھی کتنا برا ہوتا رہا اور فرعون تو ہمیں اس طرح کرتا رہا. تم پازیٹیو سائز کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے تمہیں نجات دی؟ اگر صحرا میں بھٹک رہے ہو تو تب بھی اللہ نے تمہیں منو سلوا دیا ہے، چشمے تمہارے لیے رواں کر دیے، بادلوں کا سایہ تمہارے لیے کر دیا. مگر جا گئی بات. یعنی کیا تم نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے لیے نعمتیں کتنی ہیں؟ نعمتوں کو گنو. کس طرف ان کو لگا دیا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس طرف لگا دیا، بجائے نیگیٹو ہونے کی کہ ہماری زندگی میں کیا کیا نیگیٹو ہے. کاؤنٹ دا بلیسنگز جو اللہ کی طرف سے ہے تمہارے لیے. کیا اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. شکر والی نظر، شکر والا دل، شکر والی آنکھ کہ جب انسان دیکھے شکر گزاری پیدا ہو، جو چیز محسوس کرے شکر گزاری کا رویہ ہو اس کے اندر. یہ ایسا انسان جب بنو گے، ان شکر تم، یہ کیا پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، ماضی استمراری نہیں ہے. اگر ماضی استمراری ہوتا نا تشکرو ہوتا. استمراری مطلب کیا؟ یعنی کنٹینیوسلی اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایک دفعہ بھی شکر ادا کرو نا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں دے دوں گا اور زیادہ. تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. کیا زیادہ دے گا؟ جس چیز کا بھی آپ شکر ادا کریں گے اسی کو اور بڑھا دے گا. آپ صحت کا شکر ادا کریں گے وہ آپ کی صحت میں اور برکت ڈال دے گا. آپ کے پاس اگر کم رزق ہے آپ اس میں بھی شکر ادا کریں گے، اللہ آپ کے رزق کو اور بڑھا دے گا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی جس بھی نعمت کا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. بنی اسرائیل کے لیے اعلان ہے، اور ہم سب کے لیے بھی ایک قاعدہ قانون دے دیا گیا کہ دیکھو یہ سب کے لیے ہے، جو شکر گزاری کرے گا، تھوڑی بھی شکر گزاری کرے گا اللہ اس کو بہت دے گا. اور لَأَزِيدَنَّكُمْ کیا ہے؟ مضارع ہے. مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس بھی اور فیوچر بھی. یعنی آج بھی دے گا اور دیتا ہی رہے گا، فیوچر میں بھی دیتا رہے گا. سبحان اللہ. یعنی شکر گزار بندے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے.
اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے کیا ہوتا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے. یعنی بعض دفعہ انسان کو رزق سے محرومی ہو جاتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی ناشکریوں کی وجہ سے. اور ناشکری کیا ہے؟ منعم کو، جو نعمت دینے والا ہے اس کو انسان بھول جائے، یہ ناشکری ہے. اس کی خلاف بولے، یہ ناشکری ہے. اور یہ ناشکری ہے کہ نعمت دینے والے کو انسان بھول جائے. اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ نہیں کہا کہ میں پھر تمہیں عذاب دوں گا بہت زیادہ، جیسے کہا نا لازیدنکم، تو یہ نہیں کہا گیا کہ پھر میں عذاب بھی بہت زیادہ دوں گا. ایسے نہیں، تم کو بہت زیادہ، تمہارا تو ذکر ہی نہیں، نہ شکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات بھی نہیں کرنی چاہی. ان عذابی لشدید، بس یہ فرمائے میرا عذاب بہت شدید ہے، بس یہ یاد رکھنا. باقی تمہیں ایڈریس کرنا بھی اللہ کو نہیں ضرورت، اس کی ایڈریس کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا اپنی قوم سے کہ دیکھو اگر تم کفر کرو گے، تم کرو یا ساری زمین والے کر لیں، سب تم مل کے کفر کرو، اللہ غنی ہے. غنی کا مطلب کیا؟ اس کو کسی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے. He is not in need of anybody, free of need ہے. حمید، خود آپ نے یہ نہ سمجھو کہ تم ہی تعریف کرو گے، الحمدللہ کہو گے تو اللہ کی کوئی تعریف نہیں، وہ تو اپنی ذات میں خود تعریف والا ہے، تمہاری تعریفوں کی نہیں اس کو ضرورت. تو تم کیا سوچتے ہو؟ تم اگر ناشکری کرنے چاہتے ہو، اس کو بھولنا چاہتے ہو، تو اس کو ضرورت نہیں ہے تمہاری شکر گزاری کی، وہ نہیں ہے محتاج تمہاری شکر گزاری کا. تم کیا ساری دنیا مل کے ناشکری کر لے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا، سو تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے. اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے جس کو میں ہدایت دے دوں، سو تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، سو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تم کو بخش دوں گا. اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو. یعنی اس کو محتاجی نہیں ہے ہماری شکر گزاری کی. اے میرے بندو اگر تمہارے اول آخر جن انسان سب سے زیادہ فرما بردار انسان کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہونا، کوئی بڑھ نہیں جائے گی اللہ کی بادشاہ. اے میرے بندو اگر تمہارے اول آخر جن انسان سب سے بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہمارے پاس آئی نہیں خبریں تمہارے سے پہلے لوگوں کی، وہ جو انہوں نے ناشکریاں کی تھی، قوم نوح کی، عاد کی، سمود کی، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد بھی کئی قومیں آئیں. اب قوم لوط آئی، قوم شعیب ہے، اور کئی قومیں اور بھی آئیں. لا یعلمہم الا اللہ، تم نہیں ان کو جانتے، اللہ جانتا ہے. اب کتنی قومیں آئیں، کون کون ان کے اندر تھا، ان کی تعداد کیا تھی، ان کے اوپر کیا حالات گزرے. آج کئی جگہوں سے یہ کھدائیاں کرتے ہیں تو کئی قوموں کے آثار نکلتے ہیں. ایک ڈاکیومنٹری دکھا رہے تھے، انہوں نے کہا ایسے ادھر کی ادھر کوڑیاں ملا رہے تھے کہ بھئی یہ ان کے برتن دکھائے اور ان کی اتنی زبردست چیزیں دکھائیں، پوری دیواریں بنی ہوئی ہیں جیسے پورا شہر ہے وہ زمین کے نیچے دفن تھا. تو اس کے اندر وہ گھوم رہے تھے اور دکھا رہے تھے چیزیں بھی اور جگہ بھی، اور کہہ رہے ہیں یہ قوم یہاں پہ بستی تھی، اب ان کے اوپر کیا ہوا یہ ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ تب شاید یہ پہلے ہی نکل گئے تھے، کچھ یہاں پہ کوئی تباہی آئی یا کیا ہوا، کچھ نہیں ان کو معلومات تھی. تو وہ اب کھدائی کی تو اب ایک شہر نکلا. اس طرح اور پتہ نہیں، واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے جتنے شہر کتنے ہیں جو زمین کے نیچے ہیں یا پانیوں کے نیچے چلے گئے، ان میں کون لوگ رہتے تھے، ان کے کیا حالات تھے، ان کا کیا انجام ہوا، کچھ نہیں پتا. اللہ جانتا ہے. یہ تو چند ایک قوموں کا اللہ نے تمہیں بتایا، ورنہ باقی کئی داستانیں ہیں جو زمین کے نیچے دفن ہے، کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن ایک بات ضرور ہے، جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے ہاتھ اپنے منہوں کو میں پھیر دیا، ہاتھوں کو پھیر دیا اپنے منہ میں.
ہاتھ منہ پہ کب رکھا جاتا ہے؟ جب کسی کو آپ نے چپ کرانا ہو تو آپ دوسرے کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ مطلب ہو، اس کا محاورے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یا اس بات کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبروں کو چپ کرانے کے لیے کہ ہمیں نہ نصیحت کرو، ہم نے نہیں سننا، تو ان کے منہوں پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیرانگی کے لیے بھی، کہ جیسے انسان حیران ہو کے ایسے دیکھتا ہے نا کہ کیا یہ ہو گیا، تو اپنے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ لیتا اس طرح ہم بھی انگلی رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے اسی طرح غصے کے وقت بھی انسان اپنی انگلیاں کاٹتا ہے نا، تو وہ بھی شاید یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں پھیر دیتے تھے، یعنی کہ اپنی انگلیاں کاٹ رہے تھے فرسٹریشن میں کہ کیا یہ ہمیں بتانے آ گئے ہیں، کیوں ہمیں یہ بتا رہے ہیں. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہنسی ضبط کرنے کے لیے اپنا ہاتھ رکھتے ہوں کہ بڑی ہنسی آ رہی ہے ان کی باتوں پہ. تو یہ ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ریاکشنز تھے لوگوں کے. پیغمبر جب ان کو آ کے دلائل بتاتے تھے تو وہ آگے سے یہ کرتے تھے. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور کہا، کس نے کہا؟ وہ لوگ کہتے تھے بے شک ہم تو کفر کرتے ہیں. صاف ہی کہہ دیتے تھے جو تم جس کے ساتھ بھیجے گا نا ہم نہیں اس کو مانتے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو اس میں بڑے شک میں پڑے ہوئے جو تم ہمیں بلاتے ہو جس کی طرف، یہ تو بڑا بے چین کر دینا والا شک ہے. یعنی ہمارا دل اس پہ کچھ ٹھکتا نہیں ہے، ہمیں تو چین ہی نہیں آتا، ہمیں تو کچھ باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تمہاری، تم کیسی باتیں کرتے ہو. قالت رسولہم افی اللہ شک، رسولوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. سوچو تو صحیح تم کیا بات کر، کیا تمہیں شک اللہ کی ذات میں؟ اب اکثر قومیں تو اللہ کے بارے میں نہیں شک کرتی تھی، کہتی تھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی شریک ہیں. تو وہ کہتے کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تو تم کو بلاتا ہے، اتنی بڑی ہستی ہے وہ جو فاطر السماوات والارض ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، وہ خود تمہیں بلا رہا ہے. یہ ہماری دعوت نہیں ہے، ہماری انویٹیشن نہیں ہے، یہ اللہ کی دعوت ہے. وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف. کس لیے بلاتا ہے؟ تمہارے پر کوئی بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں. گھبراؤ نہیں اللہ کی طرف آنے سے پہلے. لوگ گھبراتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی طرف آئیں گے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا اور پتہ نہیں کیا مشکل میں ہماری زندگی پڑ جائے گی. اللہ تو اس لیے تمہیں بلاتا ہے کہ وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ بخش دے تمہیں تمہارے گناہوں میں سے، اس لیے تمہیں بلاتا ہے. اللہ اکبر. اور انسان جاتے ہوئے اللہ کی طرف کتنا گھبراتا ہے، کتنی اس کی ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے قرآن میں مثال ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہاڑی چڑھ رہا اور اس کا سانس پورا جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. سما، اور مؤخر کر دے تم کو تاکہ ایک مقرر وقت تک کے لیے، یعنی وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں موقع دے، تمہیں مہلت دے جینے کی. اجل مسمى کیا ہے؟ موت. موت کا ہی وقت ہے نا، جو ایک ڈیڈ لائن ہے، جو ایک یعنی فکس ٹائم ہے. تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ تمہیں پہلے ہی عذاب دے کے دنیا سے ختم کر دے، وہ چاہتا ہے تمہیں موقع دے کہ تم جیو یہاں پہ. سبحان اللہ، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. قالو، اور انہوں نے کیا کہا قوموں نے. اب یہ دیکھیں ایک عمومی بات ہو رہی ہے، کسی اسپیسیفک پیغمبر کا نام نہیں ہے یہاں پہ. رسولہم ہے، یعنی یہ شیوا رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے. دس واز دا وے آل اوور دا ٹائم، جتنا ہسٹری کے اندر جب رسول آئے یہی ہوتا رہا. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، ان کی قومیں کیا کہتی ہیں، ان انتم الا بشر مثلنا. بھئی ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، جاگتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، گھر تم نے بنایا اور اس کے اندر فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہو، تمہاری بیویاں ہیں، بچے ہیں، تو ہمارے جیسے ہی تو ہو، تو پھر ہم تمہیں کیوں مانے. تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں روکو کس سے؟ اس سے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. جس طریقے پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، تم یہ چاہتے ہو ہم ان طریقوں سے ہٹ جائیں؟ نہیں، ہمارے باپ دادا کیا بیوقوف تھے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، جب ان کو کوئی بات صحیح بتائی جاتی ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں، اچھا تو وہ کیا سب غلط تھا جو آج تک ہم سنتے رہے ہیں، ہمارے تو اب بڑوں نے ہمیں یہی بتایا تھا، ہمارے تو خاندان میں ایسے ہی ہوتا تھا. آپ کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتی وہ سارا کچھ غلط تھا کیا؟ یعنی کہ آپ ہی بہت بڑے کوئی
عالم فاضل آ گئی ہیں ہمیں بتانے کے لیے. ہمارے جو باپ دادا کرتے تھے وہ کیا آپ یہ بتانا چاہتی ہیں وہ غلط تھا؟ اور جو آج تک ہم نے سنا تھا، یعنی اپنے گھروں میں، اپنے جہاں پہ بھی رہتے ہوں گے، وہ سب غلط تھا. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نئی باتیں لے کر آ گئے ہیں. ہم تو ہمیشہ سے ہمارے باپ دادا یہ کرتے رہے، یہی طریقے ان کے رہے، اور آپ کیا ہمیں بتانے لگے یہاں پہ. تو یہ انسانی سائیکالوجی نہیں بدلی، اسی لیے سیم ہی باتیں تھیں ہمیشہ.